کہ آپ ملک کے پرائم منسٹر کو جا کے کہیں کہ جی میں اپنی غلطی مانتا ہوں، اب آپ جو ہے نا وہ دیکھ لیں معاملے کو، تو سوچیں اس کے ہاتھ میں ایجنسیاں ہیں، اس کے ہاتھ میں پولیس ہے، اس کے ہاتھ میں ادارے ہیں، تو کیسے چھوڑ دے گا؟ کیسے وہ آپ کو نہیں سیو کرے گا اور وہ اگلے کو کیسے جو ہے نا وہ نہیں پکڑے گا؟ سوچیں آپ اللہ کے آگے کیس سبمٹ کر رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، ہم پھسل گئے، ہم انسان ہیں۔ شہاز کا جو قاتل تھا، جی ہاں، اگر اس نے جب نیت کر لی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے، اور اس نے عہد کر لیا ہے، اللہ اگر اس کو معاف کرنے پہ قادر ہے، تو آپ سے بیٹا چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی تو خدا کا خوف کریں۔ آپ اللہ سے جنگ لے رہے ہیں کہ اگر کوئی نکلنا چاہ رہا ہے، حرام چھوڑنا چاہ رہا ہے، توبہ کر چکا ہے، آپ پھر بھی اس کا گناہ سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ پھر بھی کہتے ہیں میں اسے ٹارچر کروں گا، پھر وہ اللہ کے ساتھ جنگ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ سے جس نے جنگ لے لی وہ پھر گیا۔ شیطان کے قدموں پہ بھی نہ جاؤ، انہ لکم عدو مبین، تمہارا دشمن ہے، تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، تمہیں جو ہے نا وہ ڈپریس کرتا ہے، تمہیں نا امید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور وہ تمہیں ڈراتا ہے، تم سے فحاشی کے کام کراتا ہے، پھر فقر سے ڈراتا ہے تمہیں۔ تو پلیز ان چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو سمجھیں۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پین کو بہت سیریس لیتا ہے۔ یہ جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس دنیا میں بھیجا ہی ہمیں آزمائش کے لیے ہے، اور توکل ہمیں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل نہیں کریں گے تو ہم اس ایگزامینیشن میں پاس ہو ہی نہیں سکتے۔ جب ہمیں اللہ کا ہونے کا یقین ہوگا تو توکل بھی کرنا آئے گا، اور توکل یہ ہے کہ دروازے بند بھی ہیں نا تو اس کی طرف دوڑ لگا دیجیے۔ نبی میرے ان بندوں کو بتا دیجئے کہ جن کو شیطان نے مایوس کر دیا ہے، اور اس قدر انہوں نے گناہ کر لیے ہیں کہ ان کے جسم کا کوئی ایک بال بھی نہیں ہے جو گناہوں میں لت پت نہیں ہے، ان سے کہہ دو کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لیکن میں بچوں کو کچھ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا، اگر آپ کو یہ ڈر ہے کوئی آپ کو ایکسپوز کر دے گا اور آپ توبہ کر چکے ہو، تو کچھ دعائیں ہیں میں وہ بتانا چاہوں گا۔ ایک ایپ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ الہدا کی ایپ ہے، بڑی زبردست ایپ ہے۔ اس میں دشمن سے حفاظت کی دعائیں ہیں، ایک الگ سے سیکشن بنا ہوا ہے دشمن سے حفاظت کی دعائیں۔ وہ دعائیں آپ پڑھیں، ایسا عقیدہ آپ کا مضبوط ہوگا۔ اس میں ایک لمبی دعا، اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، یہ لمبی دعا ہے، یہ 3 بار پڑھنی ہے۔ اس میں دشمن سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اسی طرح اللہم اکفنی بما شئت، اسی طرح اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعائیں آپ دیکھیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آپ نے توبہ کر لی ہوئی ہے، ہو نہیں سکتا کہ آپ نے سنسیئرلی اللہ کے آگے سبمٹ کیا، رب العالمین کے آگے۔ یعنی آپ سوچیں کہ آپ ملک کے پرائم منسٹر کو جا کے کہیں کہ جی میں اپنی غلطی مانتا ہوں، اب آپ جو ہے نا وہ دیکھ لیں معاملے کو، تو سوچیں اس کے ہاتھ میں ایجنسیاں ہیں، اس کے ہاتھ میں پولیس ہے، اس کے ہاتھ میں ادارے ہیں، تو کیسے چھوڑ دے گا؟ کیسے وہ آپ کو نہیں سیو کرے گا، اور وہ اگلے کو کیسے جو ہے نا وہ نہیں پکڑے گا؟ سوچیں آپ اللہ کے آگے کیس سبمٹ کر رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، ہم پھسل گئے، ہم انسان ہیں، بس تو اب بچا لے، میری عزت بچا لے، یا اللہ ان لوگوں کو یا ہدایت دے یا ان لوگوں کو ٹیچ کر، یعنی جو مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، کیسے اللہ آپ کی مدد نہیں کریں گے؟ علی بھائی یہ تو ایک روحانی پہلو ہے، یعنی حقیقی جو مدد ہے وہ تو یہی ہے جی، لیکن جو اسباب کے درجے میں ہے نا، اس وقت ایف آئی اے سائبر کرائم میں ایسے جو ہے وہ انہوں نے سہولیات فراہم کی ہیں کہ اگر کوئی بچی کسی سے بلیک میل ہو رہی ہے، وہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے، تو اس کا ان بچیوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا نام جو ہے وہ ایکسپوز ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی سامنے نہیں آئے گا اور آپ کا مسئلہ بھی سالو کیا جائے گا، اور آپ نے اگر ایڈمٹ کیا ہے کہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن بھی کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر اس طرح کی سہولیات ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے، تو بالکل بچیوں کو اس سے اویئر ہونا چاہیے اور ان سہولیات کو اویل کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ اس کا جو ہے وہ اپنے اوپر برڈن لیں اور کہیں کہ میری زندگی کا خاتمہ ہی اس مسئلے کا حل ہے۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے وہ، یعنی آپ تصور کیجئے کہ اگر کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو وہ اپنے والدین کو بے سہارا چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو، اساتذہ کرام کو روتا ہوا چھوڑ کے جا رہا ہے، یہاں تک کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو، یہ نہ سمجھو کہ تم اس کے مالک ہو، یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے، حرام موت مرتا ہے، قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اگر اس نے پھانسی لی ہے تو ہر پل وہ پھانسی کے عذاب میں ہی مبتلا ہے۔
وہ لٹکایا جائے گا, کھینچا جائے گا. اگر اس نے گلا کاٹا ہے یا چھت سے جمپ کیا ہے, قیامت تک اس کو وہی عذاب ملتا رہے گا. تو یہ یعنی بہت سکیری بات ہے. ابراہیم ایک شاعر تھے, ابراہیم ذوق, صحیح, شیخ ابراہیم ذوق, انہوں نے کہا تھا کہ غم سے گھبرا کے اب تو یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں کہیں, مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے. یعنی آپ نے ایک چھوٹی آزمائش سے, چھوٹی مصیبت سے بچنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ سوسائڈ کیا, اور سوسائڈ کرنے کے بعد بھی آگے اگر آپ بڑے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں تو آپ نے کون سا عقل مندی کا سودا کیا. صحیح بات, صحیح. باقی گناہوں والی بات تو 100 قاتل کا جو ایک یعنی 100 اشخاص کا جو قاتل تھا, جی ہاں, اگر اس نے جب نیت کر لی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے, اور اس نے عہد کر لیا ہے, اللہ اگر اس کو معاف کرنے پہ قادر ہے, تو آپ سے بیٹا چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں. بہت ہوپ ہے, بہت ہوپ ہے. میں بس ان لوگوں کو بھی جو یہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں, دوسرے کو ایکسپوز کرنا اور بلیک میل کرنا, اسکینڈلائز کرنا چیزوں کو, ان لڑکوں کو بھی, اور اگر لڑکیاں بھی ملوث ہیں ان کو میسیج دینا چاہوں گا کہ جو انسان توبہ کر چکا ہے, نکلنا چاہ رہا ہے اس گناہ سے, وہ اللہ کا ولی ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث قدسی, کہ جو میرے ولی سے دشمنی لے گا, جو میرے ولی کو ہرٹ کرے گا, میری اس سے دشمنی ہے. بالکل صحیح, میرا اس سے اعلان جنگ ہے. تو خدا کا خوف کریں. آپ اللہ سے جنگ لے رہے ہیں کہ اگر کوئی نکلنا چاہ رہا ہے, حرام چھوڑنا چاہ رہا ہے, توبہ کر چکا ہے, آپ پھر بھی اس کا گناہ سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ پھر بھی کہتے ہیں میں اسے ٹارچر کروں گا, پھر وہ اللہ کے ساتھ جنگ, اللہ کے ساتھ جنگ ہے. بالکل صحیح. اللہ سے جس نے جنگ لے لی وہ پھر گیا. فرعون کا کیا حشر ہوا تھا ہمارے سامنے ہے. تو ان کو بھی میں یہ نصیحت کرنے جاؤں گا, اللہ ہدایت دیں. آخری چند چیزیں وارث بھائی, کہ آپ نے یہ بھی ماشاءاللہ بات کی کہ پیرنٹس کو بھی اب سمجھنا چاہیے کہ خدا کے لیے وقت کے چیلنجز کو سمجھیں. بچے جذباتی طور پہ کمزور ہیں, اب انہیں ہم کیا اتنا بلیم کریں, کمزور جنریشن سن کے کیا فائدہ کیا ان جملوں کا. بھئی ہیں اگر کمزور تو آپ تھوڑا اپنے آپ کو مولڈ کر لیں, آپ تھوڑا سا انہیں اسٹرینتھ دیں, آپ تربیت میں اللہ تعالیٰ کا پہلو لائیں, دین کا پہلو لائیں, آپ پیار دیں انہیں, اللہ سے محبت قائم کریں. اور دیکھیں ان کو پراپرٹی نہ سمجھیں, ان کو ذمہ داری سمجھیں, وہ ملکیت نہیں ہے آپ کی. ابھی ڈاکٹر حماد کے ساتھ میں نے پچھلا پوڈ کاسٹ ماشاءاللہ میرا ریزالونگ فیملی ایشوز, اس میں ڈاکٹر حماد سے میں نے بڑی سخت نصیحت کرائی ہے ماں باپ کو. اسی طرح اکیڈیمک انسٹیٹیوٹس کو میں نہیں کہتا اٹینڈنس نہ رکھیں اور اپنے اسٹرانگ رولز نہ رکھیں, لیکن تھوڑا سا بچوں کی نا یہ کاؤنسلنگ کا خیال کریں, انہیں بتاتے رہیں, چیزیں سمجھانے کی کوشش کریں. اور ماشاءاللہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ علی بھائی, اس میں پیرنٹس کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں. جی کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے نا, تو علی کوئی اور دوست بنا لے گا, اور پھر جو ان کو اپنا دوست بنائے گا یہ اسی کے راستے پہ چلیں گے. صحیح. اور سب سے زیادہ دنیاوی رشتوں میں ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. صحیح. اور آپ اگر ان کو دوست بنا لیں گے, ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ جائیے, پکنک بنائیے, آپ ان کے ساتھ جو ہے آؤٹنگ کیجیے, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہائکنگ کیجیے, آپ ان کے ساتھ ٹرپ لے کے جائیے, یعنی آپ ان کے ساتھ شاپنگ کرنے جائیے. میں تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ سارا کچھ کرتا ہوں اور بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں. اور میرے بچے میرے دوست ہیں, ہم نے یہ کمی ان کو فیل ہونے ہی نہیں دی کہ وہ باہر کسی کو دوست بنائے. اور اگر انہوں نے باہر کوئی دوست بنائے بھی ہیں تو وہاں پہ بھی ایک چیک اینڈ بیلنس ہے. آپ نے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس اسی صورت میں رکھ پائیں گے کہ آپ کے ان کے ساتھ ریلیشن اچھے ہوں گے. زبردست. جب آپ نے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک حکمرانی یا جو ہے وہ ڈومینیشن ہے آپ کی ان کے اوپر, اور ان کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ آپ کی چھڑی چلتی ہے, تو پھر تو وہ آپ کی بات نہ سنیں گے, نہ سمجھیں گے, نہ وہ آپ کی بات پہ عمل کریں گے. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب باپ اپنے بچے کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ وہ دعائیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کم رد کرتے ہیں. اللہ. والدہ تو ہر وقت دعا کرتی ہی رہتی ہے, اس لیے اب وہ کامن چیز بن چکی, گو کہ اس کی ایک بڑی اہمیت ہے. لیکن باپ جب دعا کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. تو ہمیں بحیثیت باپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, ان کی جان مال کی. اور اگر میں دین کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوں نا, ایک نیو مسلم بچی کو اس کے شوہر نے مارا اور اس کی آنکھ پہ نشان پڑ گیا, وہ ہمارے پاس آئی, شوہر کو بلایا کہ بھی کیوں مارا اللہ کے بندے, وہ یہ تو
امانتیں ہیں یہ تو وعاشروہن بالمعروف، ایسا اچھے طریقے سے پیش آئے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ 5 وقت کی نمازی ہو، یہ نمازیں پڑھے، ذکر و اذکار کرے، یہ تلاوت قرآن کرے، میں چاہتا ہوں یہ بہت اچھی مسلمان ہو۔ میں نے کہا کہ آپ دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کہتے بس فجر کی مس ہوتی ہے، باقی 4 نمازوں کی پابندی کرتا ہوں، کام پہ ہوتا ہے اس لیے زیادہ تلاوت قرآن نہیں کر پاتا۔ تو میں نے کہا کہ آپ خود اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو فالو کرے گی، صحیح، لیکن آپ خود تو اپنے اوپر کوئی کوشش نہیں کر رہے، لیکن اس کو آپ اچھا مسلمان بنا رہے ہیں جس کی پاداش میں آپ نے اس کو جو ہے وہ لگا بھی دی ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ پیرنٹس اگر چاہتے ہیں نا کہ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی سمیٹنے والے ہوں تو پھر رات کو تہجد پڑھتے ہوئے ان کے لیے ہم دعائیں مانگیں۔ فجر ہماری مسجدوں میں ہونی چاہیے، صبح تلاوت، یہ ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے کانوں میں ہماری تلاوت قرآن جانی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے والد اس پیٹرن پہ چل رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا پیٹرن ہے، تب وہ ہمارے راستے پہ چلیں گے۔ ہماری اگر تاخیر سے سونا، تاخیر سے اٹھنا اور ہمارے شب و روز جو ہے وہ جھوٹ فریب اور مال کے کمانے میں لگے رہیں گے تو ہمارے بچے کبھی بھی محمد بن قاسم اور خالد بن ولید نہیں بنیں گے۔ سبحان اللہ، بہت بہت خوبصورت بات۔ میں بھی ایک بات کرنا چاہوں گا پیرنٹس کو، آلدو میں سب کو ریکمینڈ کروں گا جو پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر حماد والا پوڈ کاسٹ میرا ضرور دیں، اس میں شیخ نے بڑا معتدل ہو کے پیرنٹس کو بھی نصیحت کی ہے، بچوں کو بھی کی ہے، اور آپ نے بہت خوبصورت پوائنٹس تو بتائے، میں بھی ایڈ کروں گا کہ دیکھیں بچے اپنی کوئی خواہش ظاہر کریں نا آپ کے سامنے تو ہائپر نہ ہوا کریں۔ یہ وہ دور نہیں ہے کہ بس جو میں نے کہہ دیا بس وہ ہوگا۔ تھوڑا پیار کریں بچوں کو، ان کی سن لیں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد سن کر حکمت کے ساتھ معاملے کو لے کر چلیں۔ دیکھیں ایز پیرنٹس اگر آپ نے اپنے غصے پہ قابو پانا نہیں سیکھا، اگر آپ نے محبت دینا نہیں سیکھی تو پھر آپ نے کیا سیکھا ہے مطلب ایز پیرنٹس۔ اور بچوں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ چلو اگر کسی کے ماں باپ میں مسائل ہیں، غصہ اور یہ چیزیں، تو تھوڑی میچورٹی پھر وہ شو کریں، بچے شو کریں۔ اس چیز کو ایک کاز نہ بنائیں کہ سوسائڈ جا کے کر لی جائے، یا اس چیز کو ایک کاز نہ بنایا جائے کہ بہت زیادہ ڈپریشن میں رہا جائے۔ اللہ سے دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ ان کو سمجھ عطا فرما، ان پہ رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کوئی تیسری پارٹی کو انوالو کرو، ان کے تھرو سمجھوانے کی کوشش کریں۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں۔ اور آخری بات میں یہی کہوں گا، پھر آپ سے بھی کہوں گا آخری چند باتیں، کہ دیکھیں وارث میں جس طرح اسلام جو ہے نا وہ زندگی کو بہت سیریس لیتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بہت سیریس لیتا ہے، اس طرح اسلام ہیومن پین کو بھی بہت سیریس لیتا ہے۔ یعنی یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ کو پین ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اصول نہ دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے محبت نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اصول دے دیے ہوئے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا ہے کہ ان چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے بچو، یعنی محبت سے بتایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے کہا نا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، دیکھو شیطان کے قدموں پہ بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، تمہارا دشمن ہے، تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، تمہیں جو ہے نا وہ ڈپریس کرتا ہے، تمہیں نا امید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور وہ تمہیں ڈراتا ہے، تم سے فحاشی کے کام کراتا ہے، پھر فقر سے ڈراتا ہے تمہیں۔ تو پلیز ان چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو سمجھیں۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پین کو بہت سیریس لیتا ہے، ہیومن پین کو، یہ مذاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے آپ کو پین نہ ہو، اسی لیے اللہ نے اصول جو ہے نا وہ بنائے ہوئے ہیں، تو ان اصولوں پہ چلیں۔ تو میں چاہوں گا پیرنٹس کے لیے علی گزارش یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ وہ ان کے بچے امام بخاری بنے، تو پھر ان کو اپنے بچوں کو اتنی ہی عزت دینی پڑے گی جتنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عزت کرتے ہیں۔ آپ ان کی تذلیل، توہین اور 5 ٹائم کی مار کے ساتھ ان کو امام بخاری نہ بنا سکتے ہیں، نہ وہ امام بخاری بنیں گے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ میرے ان بچوں کے لیے کہ جو نوجوان ہمیں سن رہے ہیں اور وہ اس کیفیت میں مبتلا ہیں کہ یہ تنگی، تکلیفیں، پریشانی، مجبوریاں میرے لیے ہی کیوں ہیں، تو بیٹا یہ جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس دنیا میں بھیجا ہی ہمیں آزمائش کے لیے ہے، اور توکل ہمیں جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل نہیں کریں گے تو ہم اس ایگزامینیشن میں پاس ہو ہی نہیں سکتے۔ جب ہمیں اللہ کا ہونے کا یقین ہوگا تو توکل بھی کرنا آئے گا، اور توکل یہ ہے کہ دروازے بند بھی ہیں نا تو اس کی طرف دوڑ لگا دیجیے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دروازے بند ہیں لیکن دوڑ لگا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی میں نے دوڑ لگا دی، آگے آپ کا کام ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یقین بھی تب ہی ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت، علم و عرفان ہوگا۔ ایک بچہ دعائے استسقاء کے لیے جا رہے تھے ساری بستی،
اور ایک بچہ ہاتھ میں چھتری لے کے جا رہا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ یہاں تو بارش نہیں ہو رہی, ہم تو دعا کے لیے جا رہے ہیں, تم چھتری. تو کہا کہ دعا کے بعد بارش میں کیا میں بھیگتا ہوا آؤں گا؟ اللہ کا علم و عرفان حاصل کریں گے تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین بھی آئے گا. آخری بات اور وہ یہ کہ اس وقت شیطان ہمیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ظاہر باطن کے گناہوں سے, ہماری جو نالائکیاں ہیں, ہماری کوتاہیاں ہیں, ان کو بہت میکسیمائز کر کے ہمیں دکھاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ بھائی بس کر دو توبہ, اتنی توبہ کی ہے, اب تو تمہاری توبہ نے بھی توبہ کر لی ہے کہ اس کی اب توبہ میں نے قبول نہیں کرنی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو مایوس کرنے کے حوالے سے نا وہ بالکل ایٹ لیسٹ لے کے جاتا ہے, وہ بالکل ہائپ پہ لے کے جاتا ہے کہ اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تم کچھ نہیں کر سکتے, اب ناکامیاں ہے, اب جیسے جینا ہے جی لو, اب اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے تمہارا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. نبی میرے ان بندوں کو بتا دیجئے کہ جن کو شیطان نے مایوس کر دیا ہے اور اس قدر انہوں نے گناہ کر لیے ہیں کہ ان کے جسم کا کوئی ایک بال بھی نہیں ہے جو گناہوں میں لت پت نہیں ہے, ان سے کہہ دو کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, سارے کے سارے گناہ معاف, اور پھر معاف نہیں کرے گا, وہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا, پردہ بھی رکھے گا, نیکیوں میں بدلے گا, ان کے شر سے بھی بچائے گا, ان گناہوں سے ریلیٹڈ جو شر آنے والے. اب مجھے بتائیے کہ یہاں مسلمان کے لیے کوئی ڈپریشن یا انزائٹی یا ٹینشن ہے؟ مسلمان ہو اور وہ مایوس ہو, میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمان اس کائنات کا دلہا ہے, اور دلہا جب بارات لے کے جاتا ہے تو اس کے سبب سے باراتیوں کو کھانا ملتا ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک اس دنیا میں ایک بھی بندہ مومن زندہ ہے نا, قیامت نہیں آئے گی. اللہ, یعنی تم لوگوں کے سبب سے قیامت نہیں آ رہی, اور تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے مسائل کا کوئی حل, تمہاری وجہ سے تو غیر مسلموں کو اللہ رزق عطا فرما رہے ہیں. کیا ویژن ہے, کیا. اور جب تک تم ہو تو تم نے یہ کیسا, یعنی اگر دلہا ہی مایوس ہو جائے کہ مجھے پتہ نہیں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا, تو پھر باراتیوں کی تو نیا ہی ڈوب جائے گی. کیا بات ہے, کیا بہت خوبصورت بات جی. میں بس کچھ اور چیزیں بتانا چاہوں گا کوئکلی. خلاصہ سارا, سب سے پہلے فیملی اینگل اس مسئلے کو لے کے, جو سوسائڈس ہو رہی ہیں اللہ معاف کرے, اور ڈپریشن میں ہماری یوتھ جا رہی ہے. پیرنٹس کو دوبارہ ریکویسٹ کروں گا, پلیز بہن بھائیوں کو کمپیئر نہ کریں. کمپیریزن سے ڈپریشن ہوتی ہے بچوں کو. ہر بچہ الگ ہے, اس کے کچھ شوق ہیں, خواہشات ہیں, پلیز اس کی خواہشات کو کل نہ کریں. نمبر 2, ان کے جذبات کو موک نہ کریں. اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں, یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں کتنی خوبصورتی سے سنا اپنے بیٹے کو, خواب سنا رہے تھے یوسف علیہ السلام. تھریٹن نہ کریں انہیں کہ میں جو ہے نا تمہیں ہٹا لوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. تھریٹننگ سے معاملات بگڑتے ہیں. اوور کنٹرول نہ کریں. صرف انسان اللہ کے کنٹرول میں ہے, اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, غلام صرف اللہ کا ہے, انسان ماں باپ کا بھی نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ, ماں باپ بچے کو ذمہ داری سمجھیں, بچے ماں باپ کی اطاعت بھی کریں انشاءاللہ. ہاں, جہاں پہ وہ اللہ کے خلاف کوئی حکم ہے وہاں پہ اطاعت نہ کریں. اسی طرح بچے محبت بھی شو کریں. ان شارٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, اپنے گھر کو ایک کارپوریٹ سیکٹر نہ بنا دیں جہاں پر بس جو ہے نا وہ مطلب کی بات ہوتی ہے, یا بس پرفارمنس ریویو ہوتا ہے. اچھا جی چلو جی کھولو, تم نے کیا پرفارم کیا, چلو جی تمہاری بات کر. گھر از سپوز ٹو بی اے سیف ہیون. گھر جو ہے نا وہ ایک سیف بیس ہے جہاں پہ بندہ سکون کے لیے آتا ہے, جہاں بندہ خوشی کے لیے آتا ہے, جہاں بندہ جو ہے نا وہ ماں کی گود میں جاتا ہے, باپ کا پیار لیتا ہے. بچوں کو بھی سوچنا چاہیے اگر ہمارے ماں باپ اتنے ہم سے متنفر, اتنے تنگ آ گئے تو ہمارا بھی تو کوئی قصور ہے نا. یہ چیز ہے. یونیورسٹیز کو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ریئل کاؤنسلنگ سینٹرز کھولیں اور وہاں پہ روحانی اینگل لائیں. خدا کے لیے ہم نہیں انکار کر رہے, وہ جو سیکولر اینگل ہے, جو سیکولر سائیکالوجی ہے, اس کے یوزز ہیں, لیکن روحانی اینگل از مچ اسٹرانگر. آپ کی سوچ ہے, اللہ تعالیٰ کا تعارف. اور ماشاءاللہ ہم جاتے ہیں, آپ جاتے ہیں, ایسے جو ہے اسپیکرز کو اور بلائیں جو ریلیجن پہ بات کرتے ہیں. ذرا ہوپ آتا ہے اس سے بچوں میں, جو ان کو ریئل لائف سلوشنز دیتے ہیں الحمدللہ. اور اینٹی بلنگ, ہراسمنٹ, انفورسمنٹ. دیکھیں بلنگ سے بھی بہت ڈپریشن ہوتی ہے بچوں میں, ٹھیک ہے نا. اور بچوں کو ذرا ان چیزوں کے حوالے سے بھی کاؤنسل کریں, پڑھائی کے حوالے سے, اٹینڈنس کے حوالے سے. اور آخری چیز کہ اگر آپ اپنے کسی فرینڈ کو دیکھ رہے ہیں ڈپریشن میں جاتے ہوئے, لونلی نیس میں, تو اسے اکیلا نہ چھوڑیں.
کوئی آپ کی اچھی بات میں بھی اس کو واپس لے آئے, کوئی آپ کی طرف سے ہیلپ اس کو واپس لے آئے, آپ اس کو کہیں چلو یار آؤ آج مسجد میں چلتے ہیں, چلو آؤ دینی لیکچر میں چلتے ہیں, تو اس کو چھوڑیں نا, اس کو آئسولیٹ نہ کریں. اللہ کے لیے اس کو جو ہے نا آپ کچھ بات کریں, کوئی پازیٹیو بات کریں, تو آپ کا بھی یہ بڑا رول ہے. علی بھائی اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے, اور وہ یہ ہے کہ ہر بچے کو چاہیے کہ وہ کسی ایسے استاد کے ساتھ, کسی ایسے رشتہ دار کے ساتھ, کسی ایسے دوست کے ساتھ اس کا ایسا ریلیشن ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ کسی تکلیف میں, مصیبت میں, آزمائش میں, ڈپریشن میں پڑے تو کم سے کم وہ دل کی بات اس سے کر لے, یعنی جس کے اوپر اس کو اعتماد ہے, اور بات کرنے سے بہرحال مسائل کا حل ہی نکلتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایک فیس بک پہ تو آپ کے پاس 500K ہیں, لیکن ان دا ریئلٹی آپ کے پاس کوئی ایسا بھی دوست نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ دل کی بات کر سکیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا کرائسس ہے ہمارے لیے, یعنی ہیومن سوسائٹی میں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کرائسس ہے. تو ہمارے پاس کم سے کم ایک ایسا استاد, دوست, بھائی, امی, ابو کے ساتھ ایسا ریلیشن ہونا چاہیے کہ جن کے ساتھ ہم دل کی بات کر سکیں. بہت عمدہ. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. مجھے بہت بڑا تھیراپی ملی آپ کی باتیں سن کے. اللہ آپ سے راضی ہو, اللہ آپ سے قبول کرے اور کام لے. اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.